دوسری پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نعمت اللہ۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج کے جمعہ شریف میں عالم اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں میں سے ایک سازش کا اظہار کرنا مقصود ہے، اور اس سازش کا تدارک ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، عالم اسلام ایک بہت بڑی ترقی کی شاہراہ پر رہا۔ آج کا یہ یورپ جس وقت کپڑے کے تصور سے بھی عاری تھا، تو مسلمانوں کے ہاں بغداد کے اندر ململ کے مخمل کے بڑے بڑے کارخانے لگے ہوئے۔ آج کا یہی یورپ جس وقت تعمیرات سے عاری اور خالی تھا، عالم اسلام کے اندر بڑی بڑی تعمیرات مارز وجود میں آ چکی تھی۔ آج کا یہ یورپ جس وقت اس کے سارے کلیساؤں سے جمع کی جانے والی کتابوں کی تعداد 500 سے زیادہ نہ ہوتی تھی، بغداد کے اندر 3 ملین کتابیں موجود تھیں۔ طرابلس کی لائبریری کے اندر 4 ملین کتابیں موجود تھیں، اور پھر عالم اسلام میں ہر سال 60-70 ہزار کتابوں کے مقامات پر جمع کیا جاتا۔ یہ عالم اسلام اس وقت کی بات جب یورپ کے طلباء اپنی تعلیمی پیاس کو بجھانا چاہتے تھے، تو مستنصریہ یونیورسٹی جو مسلمانوں کی یونیورسٹی تھی، وہاں پر جا کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ آج کا یورپ جب سہولتوں سے محروم تھا، تو اس وقت عالم اسلام گھر بیٹھے بٹھائے اپنے شہریوں کو ان کو ضروریات پوری تقسیم کیا کرتے تھے۔ اور یہ یورپ جس کا اس وقت آپ میں ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ سائنسی دنیا سے دور لوگ تھے۔ عالم اسلام نے میڈیکل سائنس کے اندر ترقی کی، زبردست قسم کے سائنٹسٹ بنے، زمین کے قطر کو معلوم کیا، معدل اللیل معدل النہار کی تعیین کی ہے، آسمانوں کی بلندیوں پر کمندیں ڈالی ہیں، مہ نخشب بنایا جو ایک کنویں سے نکلتا اور بلندی کی طرف جاتا، تو جیسے 14ویں کا چاند روشنی دیتا ہے، وہ مہ نخشب روشنی دیا کرتا تھا۔ یہ مسلمانوں کا کمال تھا، یہ وہ دور تھا۔ اب اس دور کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تعلیم مسلمانوں کے پاس تھی، یورپ کے پاس نہ تھی۔ استدلال مسلمانوں کے پاس تھا، یورپ کے پاس نہیں تھا۔ مادی ترقی مسلمانوں کے پاس تھی، یورپ کے پاس نہ تھی۔ روحانی ترقی مسلمانوں کے پاس تھی، یورپ کے پاس نہ تھی۔ اب جب بندے کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو پھر لڑتا ہے، جب دلیل نہیں ہوتی پھر لڑائی کرتا ہے، لڑائی پہ اتر آتا ہے۔ اب یورپ کے پاس دلیل تو تھی نہیں، علم کا میدان مسلمانوں کے پاس، ترقیاں مسلمانوں کے پاس، سائنٹسٹ مسلمانوں کے پاس، میڈیکل سائنس کے اندر لوگ مسلمانوں کے پاس، اعلیٰ درجے کے انجینئر مسلمانوں کے پاس۔ اب دلیل یورپ کے پاس غیر مسلموں کے پاس نہ تھی۔ اب جب دلیل نہ تھی تو لڑائی پہ اترے، اندازہ۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، جب دلیل نہیں ہوتی تو پھر کوئی شخص لڑائی پہ اترتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس بندے کو میں نے بنایا ہے، اب تم اس کے سامنے سجدہ کرو۔ اب جب شیطان کے پاس کوئی استدلال باقی نہ رہا، جواز باقی نہ رہا، تو اب یہ کہتا ہے لَأُغْوِيَنَّ عِبَادَكَ، میرے اللہ میں تیرے بندوں کو اغوا کروں۔ بھائی پہلے جیسے دلائل دیتے آ رہے ہو دلائل دو، دلیل باقی نہ رہی تو لڑائی پہ اتر آیا لَأُغْوِيَنَّ عِبَادَ، میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا۔ دلیل باقی نہ رہی، جب دلیل باقی نہ رہی تو قابیل نے اپنے ہی بھائی کو حابیل کو قتل کر دیا، دلیل باقی نہ رہی۔ جب دلیل باقی نہ رہی تو اس وقت یہاں پر نمرود ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برسر پیکار ہو گیا، دلیل باقی نہ رہی۔ جب دلیل باقی نہ رہی تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑائی پہ اتر آیا، دلیل باقی نہ رہی۔ جب دلیل باقی نہ رہی
تو قوم سدوم لوط علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئی، دلیل باقی نہ رہی۔ جب دلیل باقی نہ رہی تو پھر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مزاحمت شروع کر دی، دلیل باقی نہ رہی۔ جب دلیل باقی نہ رہی، کوئی دلیل باقی نہ رہی، استدلال باقی نہ رہا، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقابلہ میں ابو جہل آ گیا، عتبہ اور شیبہ آ گیا، مگر غلامان مصطفیٰ نے ثابت کر دیا تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ یہ غلامان مصطفیٰ انہیں ثابت کر دیا۔ اور یہ استدلال جب ختم ہوتا ہے تو پھر بندہ لڑائی پہ اترتا ہے، جھگڑے پہ اترتا ہے۔ اب یہ یورپ جب اس کا استدلال ختم ہو گیا، اب یہ جھگڑے پہ اتر آیا۔ جھگڑے پہ ایسے اترا کہ اس نے صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا۔ ایک جنگ نہیں، دو جنگیں نہیں، تین نہیں، 7 جنگیں مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کی گئی۔ 7 صلیبی جنگیں مسلمانوں پر مسلط کی گئیں۔ اور حقیقت یہی ہے، ارادے جن کے اونچا وقت ہوتا ہے، دنیا میں انہی کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ 7 صلیبی جنگیں جب مسلط کی گئیں، مسلمانوں نے یہ وار سہے ہیں۔ آج کا یورپ سوچے، کہا جاتا ہے کہ مسلمان اقدام کرتے ہیں، وہ ساتھ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ جب غزوہ خندق ہوا، اس سے پہلے غزوہ بدر ہوا، تو مکے سے دور دراز کے علاقے سے چل کر بدر کے میدان میں کون پہنچا تھا؟ پیش رفت تو تم نے کی۔ صلح حدیبیہ کے اندر وہ شرطیں جو مسلمانوں کے لیے بظاہر نقصان دہ تھیں، مسلمانوں نے کیا اسے برداشت نہیں کیا؟ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہی تو، حضور یہ شرطیں مسلمانوں کے خلاف ہیں، مگر میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، یہ شرطیں ٹھیک ہیں۔ حضور اگر آپ فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے، منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی، منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ 7 صلیبی جنگیں مسلط کی گئیں۔ مسلمانوں نے جب دکھ سہے، اور پھر میں ایک اور بات عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام یہ تلوار کے زور سے پھیلا۔ مجھے یہ بتایا جائے، یورپ کے سارے سیانے جمع ہو جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مکی زندگی کس قدر کٹھن زندگی گزری۔ ایک مرتبہ بھی میرے آقا نے تلوار اٹھائی؟ ایک مرتبہ بھی تلوار اٹھائی؟ جبکہ اس دور کے لوگ تلوار کے بڑے دھنی ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کندھوں پر اونٹنی کا اوج لاد دیا گیا، مگر میرے مصطفیٰ نے صبر کیا۔ شیب ابی طالب کے اندر بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، آمنہ کے لال نے برداشت کیا۔ چھت کو چھین لیا جاتا ہے، آمنہ کا لال برداشت کرتا ہے۔ پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا جاتا ہے، آمنہ کا لال برداشت کرتا ہے۔ جوتے سرکار دو سرا کے نالین مقدس، وہ خون اتنا بہتا ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک ساتھ جم جاتے ہیں، آمنہ کے لال نے برداشت کیا ہے۔ یہ برداشت ہے۔ پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام ظالم ہے۔ ظلم کس نے کیا؟ عجیب بات ہے، عجیب بات یہ ہے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے،
بات وہ کرتے ہیں جن کے اپنے ہاتھ ہیروشیما کے اندر تباہیاں بھیج کر ان کے ہاتھ رنگین ہو چکے ہیں۔ اعتراض وہ کرتے ہیں جو مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑا کر اپنے آب حیات لیتے ہیں۔ اعتراض وہ کرتے ہیں جو مسلمانوں کی کٹیا کو ڈبونے کے لیے، جلانے کے لیے بڑے بےتاب رہتے ہیں۔ اعتراض وہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے وہاں پر قرآن مقدس کے نسخوں کو جلایا۔ اعتراض وہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی۔ اعتراض وہ کرتے ہیں جنہوں نے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ اعتراض وہ کرتے ہیں کہ جن کے ہاتھ وہ ایران عراق کی جنگ کے اندر وہ خونی نظر آتے ہیں۔ اعتراض وہ کرتے ہیں، کچھ تو شرم ہوتی، کچھ تو حیا ہوتی، کچھ تو لیاقت اور صلاحیت ہوتی۔ اور پھر یہ ہے، عالم اسلام پر 7 جنگیں مسلط کی گئیں، اور جہاں کہیں جب گرمی ہوتی ہے تو پھر بارش بھی آتی ہے، حبس ہوتی ہے، ہوا بھی چلتی ہے۔ جب لوگ تہی دامن ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال پھر اموال وہیں سے اسی زمین سے نکالتا ہے۔ جب لوگ تڑپتے ہیں تو دلاسا دینے کے لیے کوئی سینے پہ ہاتھ رکھنے والا بھی آیا کرتا ہے۔ اس وقت جب 7 جنگیں مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کی گئیں، رب ذوالجلال نے صلاح الدین ایوبی کی صورت میں مسلمانوں کا ہمدرد عطا فرما دیا۔ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، کامیابی دی۔ شاہ فرانس نے اس وقت کہا، اس نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں کو اگر تم زیر کرنا چاہتے ہو تو میدان جنگ میں تم انہیں زیر نہیں کر سکتے، انہیں زیر نہیں کر سکتے ہو، چونکہ ان کے زور بازو ان کے ہیں، قوت کسی اور کی لگتی ہے، دل ان کا ہے، دی ہوئی دھڑکن کسی اور کی لگتی ہے، سینہ ان کا ہے، جذبہ دیا ہوا کسی اور کا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ تم مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر ان کا مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو پھر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ان کے عقائد پر زور لگاؤ، ضرب کاری ان کے عقائد پر لگاؤ، جو ان کا عقیدہ ہے عقیدے کو مخدوش کرو۔ اب یہاں پر شاہ فرانس نے یہ جب بات کہی، اور اس کے بعد اب حالات کیا ہوئے؟ اب مسلمانوں کو ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کی اخلاقیات سے وہ دور کرنے کے لیے غیر مسلم قوتوں نے سہارا لیا۔ مستشرقین جو ان مشرقی علاقوں کی سائنس کو، مزاج کو سمجھنے کے لیے جنہوں نے کوشش کی، غیر مسلموں نے، ان مستشرقین نے وہاں پر انداز بنائے، مسیحی لوگوں نے، وہاں پر مشن کے لوگوں نے وہاں پر اس بات کو پلے باندھ لیا کہ مسلمانوں کو تنگ کرنا ہے۔ اب یورپ نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، شاہ فرانس کی بات کے بعد عمل کرنے کے لیے اب کیا کیا؟ نئی اصطلاحات بنائیں اور انہیں چھوڑا۔ اسلام کے نظام اعتدال کے مقابلہ میں وہاں پر انہوں نے اپنا ایک نظام مساوات دیا۔ اسلامی مزاج جہاں پر اس بات کا قائل تھا کہ لوگوں کے اندر عدل ہونا چاہیے، اور ان یورپ والوں نے ایکوالٹی کا نظام دیا، اور پھر اس میں سب کو برابر رکھ کے ایسے حقوق دیے کہ مرد اور عورت کو ایک جیسے حقوق دے کر اسلام کی مخالفت شروع۔ اسلام کا دیا ہوا نظام
نظام سیاست جس نظام کے اندر اہل اسلام نے بتایا کہ شرائعت کا نظام ہے، اہل یورپ نے ڈیموکریسی کا نعرہ لگا دیا کہ جمہوریت ہے، جس کی طرف افراد زیادہ ہو جائیں بس وہی بادشاہ، بھلے سے وہ کسی کے خلاف ہو، اسلام ہو نہ ہو۔ اور ہمارے لوگوں نے بھی دیکھا دیکھی اسی ڈیموکریسی، اسی جمہوریت کو، بھائی جمہوریت ہونی چاہیے، اور کبھی اس کی ڈیفینیشن یورپیوں سے تو پوچھو کہ یہ اصل میں ڈیموکریسی ہے کیا؟ لیکن یہاں پر ہمارے جیسے پنجابی کے چلی پیچھے پلی، وہ جب انہوں نے کہا کہ یہاں ڈیموکریسی ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، ہمارے لوگوں نے جی جمہوریت ہونی چاہیے، پہلے پوچھو تو صحیح، یہ جمہوریت کو دیکھتے ہو؟ یہ فرانس کی عطا کو دیکھتے ہو؟ یہ ماسکو کی طرف نگاہوں کو اٹھاتے ہو؟ وائٹ ہاؤس کی طرف تمہاری نگاہیں اٹھتی ہیں، تمہاری نگاہیں مدینہ تو رسول کی طرف کیوں نہیں اٹھتی؟ ادھر دیکھو جہاں تمہارا مصطفیٰ تمہاری انتظار کر رہا ہے۔ اور یہاں پر جب یہ بندہ اس لائق ہوتا ہے مسلمان کہ وہ ڈٹ کر کہے بھی میں ڈیموکریسی نہیں چاہتا، میں اسلام کا نظام شرائعت چاہتا ہوں، بھائی میں یورپ کا ایکویلٹی نہیں چاہتا، میں اسلام کا نظام عدل چاہتا ہوں، جب وہ ڈٹ کر یوں کہہ دیتا ہے تو پھر وہ سنو، اللہ جل جلالہ پھر ارشاد فرماتا لاغلبن انا ورسلی، مسلمانوں یاد رکھنا تم تنے تنہا نہیں ہو، تمہاری جلوتوں میں میں ہوں، تمہاری خلوتوں میں میں ہوں، تمہارے جہاد میں میں ہوں، تمہاری للکار میں میں ہوں، تمہاری پکار میں میں ہوں، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں آگے تم بڑھو، کامیابی بڑھ کر تمہارے قدموں کو چوم لے گی۔ اسلام کے ساتھ جو مخلص لوگ ہیں، ذرا غور کرو، اسلام کے ساتھ جو مخلص لوگ ہیں انہیں یورپ کی طرف سے ملا کہہ کر، مولوی کہہ کر، بنیاد پرست کہہ کر، ریجٹ کہہ کر اس کو مزاحمت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، سر کی ٹوپی دیکھ کر، سجی ہوئی دستار دیکھ کر، وضع قطع مصطفی دیکھ کر حد پہ تنقید بنایا جاتا ہے۔ اور بعض منچلے مسلمان بھی، افسوس آتا ہے ان لوگوں پر بھی، بالوں کا سٹائل وہ رکھتے ہیں جو یورپ والوں نے بتا دیا، داڑھی کا سٹائل وہ رکھتے ہو جو یورپ کی طرف سے آیا، شرم نہیں آتی؟ مسلمان تیری غیرت کہاں گئی؟ داڑھی بھی رکھ رہا ہے، نقل یورپ کی کر رہا ہے، لباس بھی پہن رہا ہے، نقل یورپ کی کرتا ہے، کیوں نہیں تیرے چہرے پر وہ داڑھی سجی ہوتی جو آمنہ کے لال کے چہرے پر سجی ہوئی تھی؟ تیری زلفوں کے اندر وہ انداز کیوں نظر نہیں آتا جو مدینے کی گلیوں میں آمنہ کے لال کے انداز نظر آیا کرتے تھے؟ تجھے بتانا پڑتا ہے کہ تو فلاں جگہ سے آیا ہے، مسلمان ہے، تیری شکل کیوں نہیں بتاتی تو غلام مصطفیٰ ہے؟ تیرا چہرہ کیوں نہیں بتاتا؟ اسلام کے خلاف ذرا غور کریں، اسلام کے خلاف یہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں، نئی اصطلاحات کو جنم دیا جا رہا ہے، ان میں سے ایک اصطلاح جسے آج بھی وہاں پر لیا جا رہا ہے، لوگ استعمال کریں، اسلاموفوبیا، یہ ایک اصطلاح آج پیش کی جا رہی ہے، اسلاموفوبیا، یہ کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق یہ اسلاموفوبیا کی اصطلاح سن 1923 کے اندر یہ معرض وجود میں آئی، اور میں وہاں پر جو دینیات سے متعلقہ تعلیمات تھیں
جب وہ دی جانے لگی یورپ کے اندر تو وہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا، اسلاموفوبیا۔ اب وہ لوگ جب اسلاموفوبیا کا نام لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کا مطلب مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا اظہار، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا اظہار، مسلمانوں کی تعلیمات سے دور ہونے کا اظہار، مسلم سوچ سے پہلو تہی کرنے کا، اور دنیا والوں کو اسلاموفوبیا کا لفظ استعمال کر کے غیر مسلموں کو اسلام سے ڈرانا مقصود ہے، تاکہ سارے کے سارے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ نیو جنریشن، نئے بچوں کے ذہنوں کو لفظ اسلاموفوبیا کے ساتھ ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا مقصود ہے کہ مسلمان یہ لڑائی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، سیاکاریاں کرنے والے، ان سے بچو۔ اور یہ بات کو یوں سمجھ ہے، میں نے خود دیکھا کہ بعض اوقات کچھ لوگ لڑائی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو نیچے پٹک دیتا ہے، ایک اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اوپر بیٹھا ہوا بھی رو رہا ہوتا ہے، اوپر بیٹھا ہوا بھی رو رہا ہوتا ہے، اسے پوچھا جائے تو کیوں رو رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ نیچے سے نکل کر مجھے مارے گا۔ وہ اندیشے کے ساتھ ہوتا ہے، حالانکہ اوپر بیٹھا ہے، اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی جو پولیس سے ڈرنے والے ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں، اگر محلے میں پولیس کسی اور کام کے لیے بھی آ جائے تو جس کے دل کے اندر چور ہوتا ہے وہ خامخواہ چھتے پھلانگنا شروع کر دیتا ہے، وہ خامخواہ چھپنا شروع کر دیتا ہے، وہ اسے اندیشہ ہے، وہ اندیشہ کر رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہاں پر جا رہے ہوں تو پھر بھی ایک بندہ دوسرے سے ڈر رہا ہوتا ہے، کیوں؟ حالانکہ وہ کہہ کچھ بھی نہیں رہا ہوتا، مگر ڈرتا اس لیے ہے کہ کہیں یہ مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ یہ اندیشہ ہے۔ لفظ اسلاموفوبیا یہ بول کر اندیشے قائم کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نئی نسل کو تیار کیا جا رہا ہے، حاملین بائبل کو مسلمانوں کے خلاف تیار کیا جا رہا ہے، تورات زبور انجیل کے پڑھنے والوں کو مسلمانوں کے خلاف تیار کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر بتوں کے پجاریوں کو وہ اسلاموفوبیا کا ذکر کر کے مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور اس اندیشے کے پیش نظر کہ مسلمانوں نے انگڑائی لے لی تو یہ کیا سے کیا کر دیں گے، کیا سے کیا کر دیں گے۔ اور یہاں پر یہ حقیقت ہے کہ یہاں پر مسلمان اہل اسلام یہ اللہ کے نام پر چلنے والے، یہ امریکی ڈالروں پر چلنے والے نہیں ہیں۔ حقیقی مسلمان جنگ اور یورو پر چلنے والے نہیں ہیں۔ حقیقی مسلمان وہ درم و دنانیر اور ریال پر چلنے والے نہیں ہیں۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جو مصطفیٰ کی رحمت پر چلنے والے ہیں، اللہ کے کرم پر چلنے والے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ، کہ بندہ مومن پھر یہ نہیں دیکھتا ہتھیار ہے یا نہیں ہے، لڑائی کی طاقت ہے یا نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ بھی ہے، میرا رسول بھی ہے، اسے پتا ہوتا ہے، پھر وہ سامنے میدان عمل میں آ جاتا ہے۔ اور یہ وہ اسلاموفوبیا جس کا ذکر آج غیر مسلم بار بار کر رہا ہے، اور جو لوگ یورپ کی نبض کو دیکھتے ہیں، دیکھیں یہاں پر وہاں پر کس قدر
انہوں نے کتابیں یہاں پر لکھ ماری ہیں. سب سے پہلے 1923 میں وہاں پر جس وقت یہ اسٹڈی کے دوران جرنل آف تھیولوجیکل اسٹڈیز جب یہ اسٹڈی دینیات کے متعلق غیر مسلم کروا رہے تھے تو وہاں پر سب سے پہلے یہ اصطلاح استعمال کی گئی. اب اس کے بعد یہ اسلامو فوبیا کی اصطلاح یہ تصوراتی طور پر تو بہت عرصہ دراز سے تھی. اور دیکھیے تھوڑا سا حضور کے زمانہ میں اسلامو فوبیا نام نہیں تھا مگر اندیشہ انہیں بھی یہی تھا. نام نہیں تھا, اندیشہ وہی تھا جو آج یورپ کو ہے. حضور علیہ السلام ابھی جلوہ فکر نہیں ہوئے, لوگ ڈر رہے تھے محمد آ گیا تو جادو ہی کر دے گا, وہ تو جادو ہی کر دے گا. حضور علیہ السلام سے بچتے پھرتے, اندیشہ تھا کہیں جادو ہی نہ کر دے. ایک اماں نے بھی اپنی گٹھڑی اٹھائی, اور اٹھا کر سڑک کنارے رکھ دی. اتفاق ایسا کہ ادھر سے آمنہ کے لال آ گئے. اماں کیا کرنا چاہتی ہے؟ بوڑھی اماں ہے. یہ اسلام کا نقشہ ہے یورپ والو, یہ اسلام کا نقشہ ہے. اماں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ بیٹا میں وہاں جانا چاہتی ہوں. اماں کی گٹھڑی میرے آقا نے سر پہ اٹھائی, یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. آمنہ کے لال نے گٹھڑی سر پہ اٹھائی, اماں کو وہاں چھوڑا. اماں نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں, میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ محمد نام کا ایک بندہ وہ آ چکا ہے, وہ جسے دیکھتا ہے بس جادو ہی کر دیتا ہے. یہ اندیشہ, غور کریں, یہ اندیشے والی کیفیت یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے. سرکار مسکرائے. اماں نے کہا کہ بیٹا اس سے بچ کر رہنا, اس سے بچ کر رہنا. کائنات کیا کیا مسکرائے, عجیب مسکراہٹ. اذا تبسم لقد اضاء البیت, جب میرا مصطفیٰ مسکرایا کرتا تھا تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا کرتا تھا. اماں نے جب کہا کہ اس سے بچ کر رہنا, سرکار خاموشی اختیار کی. بیٹا تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ سرکار خاموش ہے. بیٹا میں نے نصیحت کی ہے محمد سے بچ کر رہنا, تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں اماں وہ محمد تو میں ہی ہوں. وہ اماں بھی کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے پہلے سنا ہوا تھا, اندیشہ تھا کہ محمد جس کو دیکھتا ہے اپنا بنا لیتا ہے. اب جب تو نے مجھے دیکھا, میں نے تجھے دیکھا, میں تو ساری کی ساری ہی تیری دیوانی ہو گئی ہوں. چاہیے تصوراتی طور پر تو یہ سب کچھ تھا ہی صحیح, مگر اسے دستاویزی شکل جو دی گئی, اسلامو فوبیا, مسلمانوں کے خلاف یہ ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے اور احتجاج بھی اس پر ہو رہے ہیں. لیکن اس کا طریقہ بھی میں عرض کروں گا. 1997 میں اسے دستاویزی شکل دی گئی, اسلامو فوبیا کو دستاویزی شکل دی گئی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا کیسے ہے, مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اور اس کا نام بھی رکھا گیا اسلامو فوبیا, اے چیلنج فار اس آل, کہ ہم سب کے لیے اسلامو فوبیا ایک چیلنج ہے. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے, عجیب بات یہ ہے ہتھیار اٹھانے والا خود سامنے والے مد مقابل جس کے پاس ہتھیار نہیں اسے ظالم کہہ رہا ہے. چور خود ساتھ کو ظالم کہہ رہا ہے. ضارب خود مظلوم کو, مضروب کو واشی کہہ رہا ہے. تہی دامنی کی طرف لے جانے والا خود وہ دوسرے کو وہ جابر اور ظالم کہہ رہا ہے. عجیب تماشا ہے. تو یہاں صورتحال
اہل یورپ جب یوں کہتے ہیں نا کہ اسلاموفوبیا کو روکو، اس کا مطلب سادہ سے لفظوں میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام کا جو علم ہے اسے روکو. جو کہتے ہیں اسلاموفوبیا کو روکو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی تعلیمات ہیں اسے روکو. ورنہ اندیشہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہوں گے. اسلاموفوبیا کو روکو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلم تہذیب کو روکو، مسلم تمدن کو روکو، مسلم نظام حیات کو روکو، مسلم کی سیاست کو روکو، مسلم کے عمل کو روکو، مسلم کے عقیدہ کو روکو، مسلم کے عقائد کو روکو اور سد راہ بن جاؤ. یہ ان کا مطلب ہوتا ہے. مگر عجیب بات یہ ہے اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا. اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا دبا دیں گے. اسے دبایا جاتا ہے، یہ 2 قدم اور آگے بڑھ جاتا ہے. راستے کو روکا جاتا ہے، منزل کے قریب چلا جاتا ہے. پا بجالا کیا جاتا ہے، منزل کو قریب کر لیتا ہے. یہ اللہ کی ذات کا یہ احسان ہے. بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب تبلیغی دورہ سے انگلینڈ سے واپس تشریف لائے تو میری بڑی دلچسپی تھی کہ میں پوچھوں کہ بابا جی وہاں پر مبلغین کام کیسے کر رہے ہیں، اسلام کیسے پھیل رہا. بابا نے فرمایا بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. میں نے کہا بابا جی وہ مبلغین کی ذرا فہرست مجھے بتائیں جو وہاں بڑا کام کر رہے ہیں. بابا جی قبلہ نے ایک جملہ عطا فرمایا یہاں پر کوئی کام کرے نہ کرے، اسلام کی سچائی، اسلام کی صداقت، اسلام کی شرافت، اسلام کی نجابت، اسلام کی سربلندی یہ دنیا کے سامنے اس انداز سے پیش ہو رہی ہے کہ غیر مسلم بھی اس کو سلام محبت پیش کر رہے ہیں. اب یہ یورپ کے لوگ بیچارے شکار ہو چکے ہیں اسلاموفوبیا کا. جیسے کسی بندے سے اندیشہ ہوتا ہے، وہ سوتا بھی ہے نا، آنکھیں بند کرتا ہے، وہ ہڑبڑا کے اٹھتا ہے تو نام اسی چیز کا نکلتا ہے. ایک آدمی شیر سے ڈرتا ہے، ہڑبڑاتا ہے، تو جب سوتا ہے تو اٹھتا بھی ہے تو اس کے منہ سے وہی شیر ہی نکلتا ہے. اور یہ ایسے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہاں پر ان کا ڈر اسلاموفوبیا کے حوالہ سے، ان کا ڈر اتنا پکا پختہ ہو چکا ہے کہ ان کی آنکھ کھلتی ہے تو اسلام آ گیا، محمد کا نظام آ گیا. وہ عرب کے صحرا میں بسنے والے اس کے غلام آ گئے. یہ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. ہم مسلمان اتنا ذکر کر کے لوگوں کو نہیں بتاتے. جب یہ اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں تو اعتدال پسند لوگ اب اسلام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. جب اعتدال پسند لوگ اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ نقشہ مصطفیٰ ہے، یہ حلیہ حبیب کبریا ہے، یہ اسلام کا نظام ہے. جب اسلام کے نظام کو دیکھتے ہیں تو پہلے نگاہ دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے دل کا سودا بھی آستانہ محبوب پہ پیش کر دیا کرتے ہیں. یہ لوگ اسلاموفوبیا کا جتنا ذکر کرتے ہیں بچوں نے نہیں سنا ہوتا. پہلے لوگ نفرت کرتے ہیں، اسلام سے نفرت کرتے ہیں، یہ وحشی لوگ ہیں، یہ دندراتے ہوئے لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں. لیکن جس وقت اعتدال پسند طبقہ اسے پڑھتا ہے کہ اسلام ہے کیا، تو سمجھتے ہیں کہ جو اسلاموفوبیا کو لے کر بڑھنے والے اصل میں نفسیاتی مریض ہیں. یہ یورپ کے لوگ، میں ببانگ دوہل اس مقدس جگہ پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اسلام کے حوالہ سے اہل یورپ کے بسنے والے غیر مسلم وہ بذات خود وہ فکری انحطاط کا شکار ہیں، فکری انحطاط کا شکار ہیں. اب یہاں پر ان کا ذہن یہ، نفسیات ان کی یہ ہے، اسلام جامد ہے، اس کے اندر تحرک نہیں ہے، اسلام جامد ہے،
اس کے اندر تحرک نہیں ہے، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ غیر مسلم معاشرہ میں جب اسلام نے قدم رکھا تو اس نے فقیروں کو غنی بنا کے رکھ دیا۔ یہ اسلام کا تحرک ہے۔ واشیوں کو انسیت کا حامل بنا کے رکھ دیا۔ یہی وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے، انہیں حکمرانی کے اصول عطا کر دیے۔ اسلام کے وسیع تر نظریہ تعلیم نے کالجز قائم کیے، یونیورسٹیاں قائم کی، تعلیمی ادارے قائم کیے، انسٹیٹیوٹ ادا کیے۔ وہ اسلام کے وسیع تر نظریہ تعلیم نے الجبرا کو سامنے فروغ دیا، جیومیٹری کو اسلام نے فروغ دیا۔ اور یہاں پر ذرا غور کرو، یہاں پر اسلام نے یہاں تک فروغ دیا کہ اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں پر آج بھی میڈیکل سائنس کے اندر جو فارمولے آج چل رہے ہیں ان کی بنیاد رکھنے والے وہ مسلمان ہی تھے۔ مسلمانوں کے کارنامے ہیں، مسلمانوں کے کارنامے ہیں۔ آپریشن کرنا مسلمانوں کے کارناموں میں شامل۔ وہاں پر اہل یورپ کو راہ دکھانے کے لیے مسلمانوں نے کام کیے۔ اچھا، ان کی نفسیات یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام مشترک تہذیبی قدروں سے خالی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ سولو فلائٹ لیتا ہے، اسلام سولو فلائٹ لیتا ہے، یہاں پر یہ اکٹھے ہو کر چلنا نہیں سکھاتا۔ یہ بات وہ بھول جاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں، وہاں پر قرآن بھی فرماتا ہے فَقُولْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم میدان عمل میں نکلے، کافروں سے فرمایا تھا دیکھو لڑائی اپنی جگہ پر ہے، جو کم از کم ہماری دینی مشترکات ہیں اس پر تو اکٹھے ہو جاؤ، اور وہ دینی مشترکات جو اسلام اور غیر مسلموں کے درمیان، اور میں اس پر آ جاؤ۔ لہذا یہ بھی اسلامو فوبیا کے شکار لوگوں کی دوسری نفسیاتی کمزوری۔ اور تیسری نفسیاتی کمزوری کہ اسلام کو مغرب کے مقابلہ میں کم تر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی اپنی کمزوریوں کو، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ سوچتے ہوئے شرم نہیں آتی یورپ کے ان لوگوں کو جو اسلامو فوبیا کا شکار ہوئے، تم نے زنا کی صورت میں اپنے خاندان کا نظام برباد کر کے رکھ دیا، خراب پھر مسلمان۔ شراب پی پی کر اپنی قوت فکریہ، قوت عقلیہ کو مسدود کر دیا، خراب پھر مسلمان۔ کلاشنکوف کے تہذیب اور تمدن کو فروغ تم نے دیا، ہاتھ تمہارے رنگین ہیں، پریشان کرنے والا پھر مسلمان۔ افغانستان کے اندر معصوم بچوں کو یتیم تم نے کیا، غلط پھر مسلمان۔ کویت کی جنگ کے اندر اسلحہ تم نے جھونکا، غلط پھر اسلام۔ مسلم ممالک کو لڑا کر حکومت کرنے والے اسلامو فوبیا کا شکار ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں، اور یہ تہی دامن ہے۔ یاد رکھنا، یہاں پر عالم اسلام کو اس انداز میں پیش ضرور کیا جا رہا ہے، مگر مطالعہ کرنے والا بندہ سمجھ لیتا ہے آج اسلام کے مقابلہ میں غور کرنا، نئی اصلاحات دے لی جاتی ہیں، نئی اصلاحات دے لی جاتی ہیں۔ جی ریڈیکل اسلام ہے، یہ صوفیوں کا اسلام ہے، بھائی اسلام وہی ہے۔ یاد رکھنا، صوفیہ نے ان سے لفظ ضرور کیا، مگر اسلام وہی ہے جس اسلام کو آمینہ کے لال نے قوم کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ وہی ہمارا ایمان ہے،
وہی ہمارا اسلام ہے، وہی ہماری قوت ہے، اور کسی اسلام کو ہم نہیں جانتے، ہم اسی اسلام کو جانتے ہیں جس اسلام کو آمنہ کے لال نے وہاں پر دیا پیش کیا، اور جو بدو تھے، صحراؤں کے اندر رہنے والے بدو تھے، انہیں شاہان مملکت بنا کے رکھ دیا، جو تہی دامن تھے ان کی جھولیوں کو بھر کے رکھ دیا، جو بے حیا تھے ان کی آنکھوں میں حیا پیدا کر کے رکھ دی، جن کے دل کالے تھے ان کے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت سے بھر کے رکھ دیا۔ ہم اس اسلام کو مانتے ہیں، اور یہ جھوٹ کے پلندے یہاں پر اسلامو فوبیا کا شکار لوگ وہاں پر اسلام پر عجیب تنقید کرتے ہیں کہ یہ قومی دھارے میں مسلمان نہیں آ سکتے۔ بھائی یہ مسلمان عالم کے لیے خطرہ ہے، قومی دھارے میں نہیں آتے۔ عجیب بات ہے، قومی دھارے میں مسلمان نہیں آتے، ہم اس قومی دھارے میں آتے ہیں اور لاتے ہیں جہاں پر ایک ہی نظام ہوتا ہے، جس کے لیے میرے اللہ نے ارشاد فرما دیا لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِّي، غلبہ میرا ہوگا اور غلبہ میرے نبیوں کا ہوگا۔ اور ان غلامان مصطفیٰ سے فرمایا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں، رب ہو کر وعدہ کر رہا ہوں، تم سچے ایماندار بن جاؤ، کامیابی تمہارے قدموں کو چوم چوم کر آئے گی۔ لیکن ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ یا اللہ ہم ایماندار کیسے بنیں؟ حکم تو یہ ہو گیا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم صحیح ایماندار ہو تو کامیابی تمہاری ہے۔ اب ہم کیسے بنے کامیاب مسلمان؟ حضور نے اپنے گناہگار امتیوں سے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ حضور پکا مومن بننا چاہتے ہیں، حضور پکا مسلمان بننا چاہتے ہیں، حضور وہ دوا دارو عطا فرمائیں کہ جس سے پکے مسلمان ہو جائیں۔ کائنات کے آقا نے فرمایا پھر ایک ہی نسخہ ہے، جب تک وہ نسخہ استعمال نہیں کرو گے پکے ایماندار نہیں بنو گے۔ حضور مدینے والے آقا وہ نسخہ کون سا ہے؟ حضور فرماتے ہیں تم عشق مصطفیٰ میں گم ہو جاؤ پکے ایماندار بن جاؤ۔ اسلام و فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ باقی دروس بعد میں، اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ۔